اب باقاعدہ میں نے ایک شعر پڑھا. کیا شعر لکھا ہے؟ نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. باقاعدہ. اچھا، ان کو قرآن سے کوئی آیت نہیں ملے گی علی کو پکارنے کی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف نہیں ملے گی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنے کی. بس اپنی طرف سے شعر بنا دیا اور اپنی طرف سے ایک عقیدہ بنا دیا اور پھیلا دیا. کیا ہے اس میں؟ علی کو پکارو جو عجائب کے مظہر ہیں، عجائب ظاہر کرنے والے ہیں، عجوبہ ظاہر کرنے والے ہیں. تو جب پکارو گے تو کیا ہوگا؟ تم ان کو پاؤ گے مدد کرنے والے ہر مشکل حالات میں. ہر مشکل حالات میں ان کو مدد کرنے والا پاؤ گے. پھر کیا کہتے ہیں؟ ہر غم اور پریشانی چھٹ جائے گی، دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. کیسے؟ بے ولایتی کا، تیری ولایت کے ذریعے سے. اے علی اے علی اے علی. کس نے کہا؟ یہ جو بات ہے کہاں سے؟ قرآن سے ہے، قرآن میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں ہے، یا خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا ہو کہ مجھے پکارو گے تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، یا یہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہو کہ میرے بابا علی کو پکارو گے تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ابے کس نے کہا ہے؟ کہاں سے لائے ہوئی؟ ہمارا دین کیا ایسا ہی ہے جو آئے اور حکم جاری کر دے اپنا کہ یہ کرو، اور حکم جاری کر دے کہ یہ مت کرو؟ نہیں، ہمارا دین ایک بنیاد پہ قائم ہے. وہ ہے اللہ کا حکم جو قرآن میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرامین جو حدیث شریف کے اندر ہے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور جو صحابہ کرام کی پوری جماعت نے کیا ہے. صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، جس کو ہم سلف صالحین کہتے ہیں. ہمارا دین ایک بنیاد پہ قائم ہے. یہ تھوڑی جو چاہے حکم جاری کر دے یہ کرو اور پھر حکم جاری کر دیا مت کرو. تو یہ کہاں سے آئے؟ ہم تو قرآن مجید میں یہ اچھا دیکھیے، یہ مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں. اب خود سوچے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. معلوم ہے آپ لوگوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں پتہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی مدینے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے مدینے میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے عراق میں. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اپنے پرابلم کو وہ نہیں دور کر سکے، اپنی پریشانی میں اپنے آپ کو وہ کام نہیں آ سکے، اور تم کہتے ہو ہماری پریشانی علی دور کریں گے. عجیب سی بات ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دوسروں کا پرابلم دور کر سکتے تھے تو پہلے تو اپنی جان بچا لیتے، دشمنوں کو ہٹا دیتے اپنے پاس سے. جو قاتل آئے تھے، جو حملہ کرنے والے آئے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اپنا پرابلم پہ پریشانی نہیں دور کر سکے، تم کہتے ہو ان کو پکاریں گے تو تمہاری پریشانی میں وہ مدد کریں گے تمہاری. یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ بولنے والے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ جو مجھے پکارے گا میں اس کی مدد کروں گا، جو مجھے پکارے گا میں اس کی پریشانی دور کروں گا. نہیں فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طریقے سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی کربلا میں. اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب رو رو کر کے واقعہ سناتے ہیں، ان کی مظلومیت کا واقعہ رو رو کر کے سناتے ہیں، اور جن لوگوں نے قتل کیا ان کے اوپر لان تان کرتے، گالیاں دیتے ہیں. اب تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارتے ہو اور پھر مظلومیت کے ساتھ وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اس کو بھی بیان کرتے ہو. یعنی وہ خود اپنی جان، اپنے گھر والوں کی جان نہیں بچا سکے، اپنے اور اپنے گھر والوں کی کوئی مدد نہیں کر سکے، ظالموں نے ان کو شہید کر دیا. اب تم آئے ہو اپنی پریشانی، اپنے پرابلم میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنے کے لیے. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی عقل ہے؟ عقل کے بھی خلاف ہے یہ. بھائی ایک محتاج کی مدد کر سکتا ہے، ایک نابینا کو راستہ دکھا سکتا ہے. تو جو خود پریشانی، تکلیف اور مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیے گئے، اب تم کہتے ہو ہماری پریشانی میں وہ مدد کریں گے، ان کو پکارو. اچھا، پھر اسی طریقے سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے گھیرا.
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فیملی کو دشمنوں نے گھیرا، انہیں قتل کیا، انہیں شہید کیا بڑی مظلومیت کے ساتھ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی مرتبہ پکارا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کتنی مرتبہ پکارا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ابھی آج تم یا علی کہہ کے حضرت علی کو پکارتے ہو رضی اللہ عنہ اور سمجھتے ہو اور کہتے ہو کہ تجدہ عونا لک فی النوائب، تم ان کو اپنا مددگار پاؤ گے ہر مشکل حالات میں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پوری فیملی کربلا میں مشکل حالات سے گزر رہی ہے، بتاؤ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے گھر والوں نے کتنی مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا؟ تو یہ کون سا دین، کون سا عقیدہ ہے؟ اس کا نہ اللہ کے قرآن سے یہ عقیدہ ملے گا، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عقیدہ ملے گا، بلکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ سارے لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یا علی یا حسین کر کے پکارو۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے، ایک غلط عقیدہ ہے، ایک شرکیہ عقیدہ ہے، اور اس شرکیہ اور غلط عقیدے کے اوپر لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں تو قرآن مجید میں تعلیم یہ دیا گیا ہے، یہ مثالیں دی گئی ہیں قرآن مجید کے اندر کہ انبیاء اور رسول مشکل حالات میں پڑے تو کس کو پکارا؟ دیکھیے، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ سورہ انبیاء میں آیت ہے کہ نوح علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اور ہم نے ان کی پکار کا جواب دیا اور ہم نے ان کو ان کے گھر والوں کو کرب عظیم، ایک بڑی مصیبت سے ہم نے ان کو نجات دی۔ نوح علیہ السلام مشکل میں پڑے، کس کو پکارا؟ اپنے رب کو، اور رب فرما رہا ہے رب العالمین کہ ہم نے انہیں مشکل حالات سے نجات دی۔ اسی طریقے سے ایوب علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو اور کہا اے میرے رب مجھے تکلیف ہے، میں بیمار ہوں، مجھے بیماری کی تکلیف ہے، تو اللہ رب العالمین وانت ارحم الراحمین، اور تو بہت بڑا رحم کرنے والا ارحم الراحمین ہے۔ تو یہاں ایوب علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو تکلیف کے وقت۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور زکریا علیہ السلام نے پکارا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، پکارا اپنے رب کو، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ سورہ انبیاء میں آیت ہے کہ زکریا علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، کہا اے میرے رب لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو ہی بہترین وارث عطا فرمانے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبیوں نے کس کو پکارا مشکل حالات میں؟ اللہ کو۔ اچھا، مشکل حالات میں کون مدد کرے گا؟ صرف اللہ۔ قرآن کی آیت وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ انعام میں یہ آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور ان کے ساتھ ساری امت کو خطاب ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہے، اگر تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے، یعنی اللہ کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تمہیں کچھ خیر اور بھلائی دینا چاہے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو کیا مطلب؟ ہر خیر کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، ہر مشکل اور پریشانی دور کرنے والی ذات اللہ ہے، اور وہی مشکلات دور کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ فرمایا ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المؤمنون۔ سورہ زمر میں یہ آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان لوگوں سے پوچھے آپ، یعنی کفار مکہ مشرکین مکہ سے، زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ نے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر آپ کہہ دیجئے قل، جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، اگر اللہ رب العالمین مجھے کسی تکلیف میں ڈالنا چاہے تو کیا وہ لوگ ہماری تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو وہ لوگ جو غیر اللہ ہیں وہ ہماری تکلیف دور کر سکتے ہیں؟
یا اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی بارش برسانا چاہے، ہمیں اپنی رحمت سے نوازنا چاہے، تو کیا وہ غیر اللہ وہ اللہ کی رحمت کو ہم سے منع کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ نہ کسی تکلیف میں غیر اللہ مدد کر سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آئے تو وہ غیر اللہ جن کو پکارتے ہیں وہ اس کو روک بھی نہیں سکتا۔ قل حسبی اللہ، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی، علیہ توکل المؤمنون، ایمان والے اسی اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے، یعصمکم کون بچائے گا تمہیں اللہ سے، ان اراد بکم سوءا اگر تمہارے ساتھ اللہ برائی کرنا چاہے، او اراد بکم رحمہ اور یا اللہ رب العالمین تمہیں رحمت سے نوازنا چاہے، کسی برائی میں تکلیف میں ڈالنا چاہے اللہ، یا اللہ تمہارے اوپر کوئی رحمت کی بارش برسانا چاہے، رحمت نازل کرنا چاہے، تو کون ہے جو تمہیں اللہ رب العالمین سے بچائے گا؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ کے علاوہ تم نہ کوئی ولی پاؤ گے نہ کوئی مددگار پاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہے کسی تکلیف میں ڈالے، کسی کی تکلیف کو دور کرے، اللہ کے اختیار میں اللہ کسی کے اوپر رحمت کی بارش برسائے اور رحمت کا نزول فرمائے۔ کوئی ولی اور کوئی غیر اللہ نہ کسی کی تکلیف دور کر سکتا ہے، نہ کسی کے اللہ کی نازل کردہ رحمت کو وہ چھین سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ تو یہ کہاں سے یا علی یا حسین، یا علی یا حسین کا تماشا یہ لوگوں کے بیچ میں رکھا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں مشکلات میں علی کو پکارو، مشکلات میں حسین کو پکارو، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور فرمایا وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، جب آپ اللہ سے مدد مانگ رہے تھے اللہ نے آپ کے اس طلب کو قبول کیا۔ کب؟ بدر کے میدان میں، جب نبی علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے آپ کے جو سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اس سوال کا جواب فرشتوں کی طرف سے مدد کی شکل میں نازل کیا۔ اللہ نے فرشتے آئے مدد کرنے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی۔ اور خود حدیثوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو فرماتے یا حی یا قیوم، یا علی یا حسین کہتے ہیں، یا علی یا حسین کہتے، یا غوث اعظم کہتے، یا حی یا قیوم۔ یا حی یا قیوم کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ رب العالمین الحی القیوم ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم تیری رحمت کا واسطہ دے کر میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو مدد اللہ سے مانگا جائے گا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے، علی سے، حسین سے، ان سے مدد نہیں مانگا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ سب چیزوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ آج معاشرے کو غلط عقائد، غلط طریقے پر لوگوں کو ڈال کر ماحول کو خراب کر دیا گیا ہے۔ دین اسلام کی جو اصلیت ہے، جو اصل حقیقت ہے، وہ قرآن اور صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن معاشرے میں قرآن اور صحیح احادیث کے خلاف جو تعلیمات ہیں اس کو پھیلا دیا گیا ہے، اور اس کے لیے مختلف موقع بنائے گئے ہیں۔ کوئی ربیع الاول کا موقع، کوئی سفر کا مہینہ، کوئی ربیع الاول کا مہینہ، کوئی کسی ولی کے، کسی پیر کے عرس کا مہینہ، یعنی یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کے عقائد خراب کرنے کے ذریعے ہیں، لوگوں کے دین کو خراب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایسے ماحول میں ہمیں اور آپ کو صحیح دین کو سمجھنا، صحیح دین پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے میرے بھائیو۔ اپنی ذہن و دماغ کو، اپنے عقلوں کو کھول کر رکھے۔ چلتے پھرتے ہم لوگ تو پوری دنیا کے ساتھ بیچ میں رہتے ہیں، آپ یقین مانیں ایسی چیزیں ہم وہاں سنتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر جو قرآن و حدیث کے اندر ہے اس کے مطابق اس سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی کرام کی جماعت جس دین پر عمل کر کے گئی، ہمیں بھی اللہ رب العالمین اسی دین کو سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات میں